نوشین صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے کہ آمد ہے 8 فروری کی بھی، اس کے اوپر اب جیل بھرو تحریک کا بھی تذکرہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. 2022-23 میں بھی تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا تھا، اس وقت تو خان صاحب نے خود اس چیز کا اعلان کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے، حکومت کے لیے ایک ترنے والا اس طرح سے ثابت نہیں ہوں گے اور ٹف ٹائم دے پائیں گے اس دفعہ آپ کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ٹف ٹائم گورنمنٹ کو یہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جہاں یہ معاشرت کو اور سیاسی حالات کو اور ملکی حالات کو چھوڑ کر آئے تھے نا، ہم اسے اب ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکے ہیں. پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں اور اس کا اعتراف جو ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہے. پاکستان نے جس طرح دفاعی محاذ پہ، اس کے بعد اپنی اسٹریٹجیکلی معاشی اعتبار سے بھی پاکستان مشکلات سے نکل چکا ہے نوشین صاحبہ؟ بالکل نکل چکا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کا انڈیکس جو ہے وہ 190 لاکھ سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے، تو چیزیں بہتری کی طرف ہی جا رہی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ آ کے لیکن عوام کے لیے تو ابھی تک بہتری نہیں آئی. انویسٹمنٹ ابھی اس طرح سے نہیں آ رہی، انویسٹمنٹ ابھی اس طرح سے نہیں آ رہی، آپ کی جو جاب کریشنز اس طرح سے نہیں ہو رہی. 20 ارب ڈالر ہو گیا نا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے اشفاق. کیا جی کیا 20 ارب ڈالر ہو گیا؟ آواز کٹ رہی ہے سر، بریک. میں کہہ رہی ہوں جی، آپ کے جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ 20 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کے پاس فوریکس ریزرو کی بات کر رہی ہیں آپ کا ایسٹ انکریز ہوگا. ہاں جی، میں بالکل بات کر رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ انویسٹمنٹ دیکھ لیں، اس کے اندر 4 ملکوں کے لونز اس میں شامل ہیں جی. اس کے اندر UAE، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چائنا. دیکھیں، لون تو آپ کو لینے پڑتے ہیں اگر آپ کو اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، کیونکہ جس معاشی حالات میں ہمیں یہ چھوڑ کر گئے تھے، IMF کی بر وقت ڈیل نہیں کر کے گئی PTI، اس کے بعد تو اب حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. آپ اس کا ادراک آپ کو کرنا چاہیے کہ جب پاکستان کی جو ایک پوزیشن، لیکن آپ کے سب بہتر ہو گیا، عوام کو تو ابھی تک کچھ نہیں مل رہا نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں نا، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایوری تھنگ از فکسڈ. جاب کریشنز نہیں ہو رہی، آپ کی شرح نمو نہیں ہے، جاب کریشن، آبادی میں اضافے کی شرح زیادہ ہے، تو یہ سارے چیلنجز ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ کچھ نہیں مل رہا جو وہ چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں، آپ کی انفلیشن ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی ہے. اب آپ کی نوکریاں جو ہیں وہ، اب ظاہری بات ہے جب آپ کا ریونیو اس طرح جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جب آپ کے لوگ بر وقت ٹیکسز پے کرنا شروع ہو جائیں گے، تو ملک کے حالات تو بہتر ہوتے ہی ہیں نا. یہ ہماری سب کی کولیٹرل ذمہ داری ہے نا، یہ خالی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ بھی آپ مانیں نا. PTI کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ احتجاج جو ہے وہ آلریڈی ان کا نیریٹو تو مسترد ہو گیا ہوا. آپ نے وہ دیکھ لیا، ان کی اپنے حلقے کا الیکشن بھی، وہ بائی الیکشن بھی لوز کر گئے ہیں، اور گورنمنٹ کے اوپر ان کا کوئی پریشر نہیں ہے. اور یہ تو احتجاج یہ کرتے ہیں، اگر انہوں نے کرنا ہی ہے تو یہ KP کی گورننس کے خلاف کریں، وہاں پہ BRT کے فیلئر کے خلاف کریں، وہاں پہ جو بلین ٹری کا پروجیکٹ ان کا جو ہے وہ چلا گیا مٹی میں، اس کے خلاف کریں، وہاں کی کرپشن کے خلاف کریں، لوگوں کے پاس نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے، اس کے خلاف کریں، وہاں پہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس کے خلاف احتجاج بنتے ہیں. تو 8 فروری کو پاکستان ان کے ساتھ اب کہیں نہیں کھڑا. شرمیلا صاحبہ، یہ جو معاملات وہاں پر بنتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سیریس نوعیت کے ہیں؟ ایک جانب وہ آپریشن کو لے کے پیسے ایلوکیٹ کرنا، پھر اس سے مکر جانا کہ نہیں جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، پھر یہ احتجاج کی تیاریاں جو ویسے ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک ٹف ٹائم دے پائے گی تحریک انصاف حکومت کو؟ دیکھیے ستی صاحب، 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو ہے، مجھے کبھی ان کی سنجیدگی نہیں نظر آئی ان کے صوبے میں کوئی بہتری لانے کے حوالے سے، یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے، یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی حالت ازار بہتر کرنے میں. I have never seen any seriousness in that. پہلے بھی ماضی میں اتنے سارے کرائسز آئے ہیں ان کے صوبے کے اندر، لیکن ان کا فوکس صرف احتجاجوں پہ، ان کا فوکس صرف قیدی نمبر 804 پہ رہا ہے، اور ابھی بھی کچھ یہی ہے. میرا خیال ہے اس وقت بھی سارا کا سارا فوکس ان کا جو ان کا احتجاج ہے 8 فروری والا، اس کی طرف ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ان کے صوبے کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ تیرا وادی کے لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کو، مجھے نہیں سمجھ آتا. میں کل سن رہی تھی کسی کو، ان کے کوئی نمائندے تھے، وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنے ارب روپے دے دیے، اتنے ارب روپے ادھر خرچ کر دیے، اتنے ارب روپے ادھر خرچ کر دیے. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے آن گراؤنڈ. اور میں خواجہ آصف کو بھی میں نے سنا، انہوں نے کہا جی 400 سے 500 TTP کی فیملیز وہاں پر رہ رہی ہیں. دیکھیے، ہمیں اپنے لوگوں کو محفوظ تو رکھنا ہے نا دہشت گردی سے. ان کا صوبہ وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے. نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس حکومت کو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 4.5 کروڑ عوام کا رونا تو باقی ساری جماعتیں روتی ہیں، لیکن مینڈیٹ تو انہوں نے ہمیں دیا ہے. اور یہ ابھی سہیل آفریدی صاحب کی آمد کے موقع پر بھی 90 لوگوں نے اگر ان کو ووٹ دیا ہے تو دیٹ مینس کہ دے اسٹل ہیو اٹ. تو وہ کہتے ہیں ہماری بھی سنی جانی چاہیے. یا آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ تو نہیں، تو ان
دیکھیے ستی صاحب، اگر وہ آپس دیکھیں ایک صوبہ اور وفاق دے کانٹ بی پٹڈ اگینسٹ ایچ ادر نا. مطلب اس سچویشن کے اندر بے شک آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی شکلیں ناپسند ہوں، ایک دوسرے کی سیاسی جماعتیں ناپسند ہوں، لیکن قومی امور کے معاملات پہ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں نا. بات کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ وہاں پر لوگوں کو امن دیں، چاہے آپ کو وفاق سے مدد لینی ہو. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بےزتی ہے کہ یہ وفاق کو یہ کہیں، خود یہ سنبھال پا نہیں رہے ہیں. سیکیورٹی کی جب بریفنگ ہوتی ہے ان کیمرہ پارلیمنٹ کے اندر تو یہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں سنجیدہ کون ہے؟ آر دے ایون انٹرسٹڈ؟ سنجیدہ کون ہے؟ میں یہ جواب لے لیتا ہوں جی.